الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہیں اور تو خدا کے واسطے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی منزل نہ پائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا. برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، میرے معزز و مکرم دینی اسلامی بھائیوں، ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ سفر کا مہینہ ہے، سفر المظفر. اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ دوسرا مہینہ ہے. اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے 4-5 دن کے بعد، یہ مہینہ ربیع الاول کہا جاتا ہے. ربیع کے معنی ہوتے ہیں بہار. چونکہ اس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ کے آنے سے دنیا میں بہار آ گئی تھی، اس لیے اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ سنتے آ رہے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. اور جس سال آپ کی ولادت ہوئی اس سال کو عربی کتابوں میں عام الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھی والا سال. اس کو ہاتھی والا سال اس لیے کہتے ہیں کہ جس سال اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی اسی سال ابرہہ نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ کعبۃ اللہ کو گرانے کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے، جن کو ابابیل قرآن نے تعبیر کیا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر کو ختم کر دیا. تو اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھی والا سال، یعنی ہاتھیوں کو ختم کرنے والا، ابرہہ کو ختم کرنے والا سال. اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. ولادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس تاریخ میں ہوئی؟ مختلف اقوال سیرت نگاروں نے، محققین نے نقل کیے ہیں، لیکن جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا تو 8 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو ہوئی.
اسی طرح آپ کی جو وفات ہے وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، ولادت بھی ربیع الاول میں اور وفات بھی ربیع الاول میں، اور پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے اہتمام کے ساتھ، اور اس کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، بعض احادیث میں صراحت کے ساتھ ہے کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میری ولادت اس دن میں ہوئی ہے اور مجھ پر سب سے پہلی وحی اللہ کی جانب سے پیر کے دن نازل ہوئی۔ یہ دو وجہ اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، اس لیے پیر کے دن، جمعرات کے دن روزہ رکھنا سنت ہے، اللہ کے رسول اہتمام فرماتے تھے۔ اسی طرح مہینے کے اندر 13، 14، 15 جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے، ان دنوں کے روزے رکھنا بھی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم تھے، آپ کے والد پہلے ہی سے انتقال کر چکے تھے۔ اس میں بھی سبق ہے اور سہارا ہے اور تسلی ہے یتیموں کے لیے کہ دونوں جہاں کے سرتاج، تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا سجائی، عرش اور فرش بنایا، جن کے لیے ساری زیب و زینت آپ پر قربان ہے، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے اور آپ ہی کا صدقہ ہے۔ وہ جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے، دنیا کے سارے یتیموں کے لیے تسلی کا ذریعہ ہے کہ اگر ہم یتیم ہیں، ہمارا باپ نہیں ہے، تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے، آپ کے دادا، آپ کے چچا نے آپ کی کفالت فرمائی۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ شیفا بنت عمرو نے دودھ پلایا، اور اس کے بعد ابو لہب کی باندی سویبہ نے بھی دودھ پلایا۔ ابو لہب کافر تھا، مشرک تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اللہ کے رسول کا چچا تھا۔ اس کی باندی تھی سویبہ۔ جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے تو اس نے اپنے آقا ابو لہب کو بتلایا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس خوشی میں اپنی باندی سویبہ کو آزاد کر دیا کہ تو آزاد ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ابو لہب کا یہ عمل اللہ کو پسند نہ آیا، انتقال تو کفر اور شرک کی حالت میں ہوا، لیکن مرنے کے بعد کسی نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا۔ علامہ سہیلی رحمت اللہ علیہ نے نام ذکر کیا کہ حضرت عباس نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا حال ہے، تو کہا کہ جب سے مرا ہوں تب سے آج تک کوئی راحت اور سکون نہیں ملا، لیکن ہر ہفتے پیر کے دن مجھے تھوڑی سی راحت محض اس لیے دی جاتی ہے کہ میں نے دونوں جہاں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کیا تھا۔ تھوڑی سی راحت اس وجہ سے مجھے دی جاتی ہے، اور روایات میں ہے کہ ایک انگلی سے تھوڑا سا پانی اس کو پلایا جاتا ہے، محض اس لیے کہ اس نے اللہ کے رسول کی ولادت کی خوشی میں باندی کو آزاد کیا تھا۔ ایک کتاب ہے المواہب اللدنیہ، علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ کی، اس کتاب میں انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی ولادت پر خوشی میں باندی کو آزاد کرنے کی وجہ سے ایک کافر اور مشرک کو وہاں اللہ تعالیٰ آخرت میں جو اس کے احوال، جو برزخی عالم میں جو احوال ہیں، وہاں راحت دے رہے ہیں محض اس کے آزاد کرنے کی وجہ سے۔ تو ایک مومن اگر اللہ کے رسول کی ولادت پر اور ربیع الاول کے مہینے میں تھوڑی سی شریعت کے حدود میں رہ کر خوشی منائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے بڑا مبارک مہینہ ہے، یہ بہار کا مہینہ ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ لوگ اس مہینے کے اندر عید میلاد النبی مناتے ہیں، ہمارے علماء منع کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی ایک قسم کی بدعت ہے، اس کو نہیں منانا چاہیے۔
اور ہم بالکل نہیں منائیں گے، اس لیے کہ نہ صحابہ نے یہ عید منائی. ہمارے لیے صرف دو عید ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، کوئی عید اس کے علاوہ نہیں ہے. نہ صحابہ نے منائی، نہ تابعین نے منائی، نہ ہمارے اسلاف نے منائی، نہ ہمارے ائمہ نے منائی. کسی نے یہ عید نہیں منائی ہے. جن لوگوں نے یہ عید اور یہ خوشی منائی ہے اس کا ایک دائرہ ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ مہینہ آئے تو ہم کو خوشی ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے. اور خوشی شریعت کے دائرے میں رہ کر ہمارے لیے ایک بہانہ ہے اور ایک ذریعہ ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت سے متعلق کوئی کتاب ہے گھر میں اس کی تعلیم کریں، اللہ کے رسول کی سنتوں کا آپس میں مذاکرہ کریں کہ جو نبی ہمارے لیے آئیڈیل بن کر آیا ہے، جو ہمارا ہیرو ہے، جو ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہمارا 6 فٹ کا بدن آپ کی جان پر اور آپ کے طریقوں کے اوپر قربان ہے، تو ہمیں اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کا ہمارے گھروں کے اندر مذاکرہ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے. علامہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کسی موقع پر ربیع الاول کی مناسبت سے ایک تقریر کی تھی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ مہینہ بڑی خوشی کا پیغام ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ خوشی کے ساتھ ساتھ ایک ماتم کا مہینہ بھی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو نبی اس مہینے میں آیا اور جو تعلیمات لے کر آیا وہ تعلیمات سب ہم نے بھلا دی. اس لیے جہاں خوشی کا مہینہ ہے وہیں ماتم کا مہینہ بھی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، فراموش کر دیا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے اور ابو لہب کی باندی سویبہ نے دودھ پلایا. اس کے بعد حلیمہ سعدیہ بنت ابی ذؤیب رضی اللہ عنہا نے دودھ پلایا. عرب کا یہ ماحول تھا اور ان کی عادت تھی، ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو گاؤں میں اس بچے کو بھیج دیتے تھے. گاؤں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بالکل سیدھا سادہ، روکھا سوکھا کھانے والے، خالص غذائیں کھانے والے. وہاں کی جو آب و ہوا ہوتی ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے، وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اور آب و ہوا کا ایک خاص اثر ہوتا ہے. ان کی زبان بھی کچھ اچھی ہوتی ہے. خاص طور پر عرب کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں کے جو دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں وہ بڑی فصیح اور جس کو ہم کہتے ہیں شدھ زبان استعمال کرتے ہیں، جیسی ویسی زبان استعمال نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ اس وجہ سے عرب لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ مکہ مکرمہ عورتیں، دودھ پلانے والی عورتیں پہنچیں اور عورتیں مجھ سے پہلے پہنچ گئیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ میرے پاس سواری کے لیے ایک گدھی تھی، وہ بڑی دبلی، لاغر اور کمزور تھی. اس کی وجہ سے وہ تیز چل نہیں رہی تھی، تو دودھ پلانے والی عورتیں مجھ سے پہلے پہنچ گئیں، میں بعد میں پہنچی. اور جیسے ہی میں جب پہنچی تھی تو جو کچھ بچے تھے وہ سب لے کر وہ عورتیں چلی گئی تھی. اب میرے حصے میں کوئی بچہ تھا نہیں، ایک بچہ تھا وہ بھی یتیم تھا، اور اس کو لینا، دودھ پلانا، یعنی ایک قسم کی رسوائی اور ذلت تھی کہ یتیم بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہاں سے کچھ ملنا، پیسے ملنا، اس لیے کہ یہ تو ایک قسم کا کمانے کا ذریعہ ہے، تو یہ اس کی کوئی زیادہ امید نہیں تھی. اس لیے اس یتیم بچے کو لینا اور اس کو دودھ پلانا یہ اچھا لگ نہیں رہا تھا. لیکن بالآخر جب کوئی بچہ تھا ہی نہیں، چاروں ناچار میں نے وہ یتیم بچہ لے لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ جب میں نے اس بچے کو دیکھا تو میں نے اپنی زندگی میں ایسا خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا تھا. میں نے اس کو ہاتھ میں لیا اور لے کر جب میں اپنی سواری پر بیٹھی ہوں تو حلیمہ سعدیہ خود کہتی ہے کہ میری دبلی پتلی گدھی جو سب سے پیچھے رہ گئی تھی، جب میں اللہ کے رسول کو لے کر بیٹھی تو لیتے ہی وہ گدھی اتنی تیز بھاگی کہ جتنی آگے عورتیں جو مجھ سے پہلے چلی گئی تھی ان سب کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا، سب سے آگے بھاگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ جب سے اللہ کے رسول چھوٹے بچے تھے میرے گھر میں آئے ہیں، برکتوں کا دروازہ میرے گھر میں کھل گیا. اور ایسا ہوا کہ میں گھر گئی تو میرے پاس ایک اونٹنی تھی جو زیادہ دودھ نہیں دیتی تھی، لیکن اس اونٹنی نے اتنا دودھ دینا شروع کیا کہ ہمارے لیے بس برکت ہی برکت ہو گئی. وہ کہتی ہے کہ میرے تھن میں، میرے پستان میں دودھ نہیں آتا تھا، میں دیہاتی عورت اور کمزور تھی اس لیے دودھ زیادہ آتا نہیں تھا. میرا ایک حقیقی بیٹا تھا،
اس کو دودھ پلانے میں بھی تکلیف ہوتی تھی, دودھ زیادہ اترتا نہیں تھا, لیکن جب اللہ کے رسول کو میں نے دودھ پلایا تو میرے تھن میں اور میرے پستان میں اتنا دودھ آیا کہ اللہ کے رسول نے بھی سیراب ہو کر پیا, اور میرا جو بچہ تھا وہ بھی سیراب ہو کر پیتا تھا. یہ ساری برکتیں حلیمہ سعدیہ کے گھر آئی. 2 سال تک اللہ کے رسول ان کے یہاں رہے, اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رخصت کرنے لگی اور ان کی والدہ کے حوالے کرنے کے لیے گئی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. آمینہ بنت وہب جو اللہ کے رسول کی والدہ ہیں, جب دیکھا تو کہا کہ کیا اس بچے کو آپ اور رکھنا چاہتی ہو؟ کہ کیوں نہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر گئے اور 2 سال رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ہے جو اللہ کے رسول کی رضائی ماں ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت خیال رکھتے تھے, اس لیے کہ انہوں نے دودھ پلایا تھا, اور ان کے خاندان کا بھی خیال رکھتے تھے. حنین کے موقع پر حلیمہ سعدیہ کے خاندان کے کچھ لوگ اللہ کے رسول کے پاس قید ہو کر آئے تھے, تو اللہ کے رسول کو جب پتا چلا تو اللہ کے رسول نے سب کو چھوڑ دیا, یہ کہہ کر کہ یہ میری ماں جس نے مجھے دودھ پلایا تھا اس کے خاندان سے تعلق رکھتے, اس لیے میں ان کو رہا کر دیتا ہوں. ایک مومن جو ہوتا ہے وہ احسان کو یاد رکھتا ہے, وہ احسان فراموشی نہیں کرتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. یہ آج جو ہے احسان فراموشی کا ایک عام ماحول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتلاتی ہے کہ اگر ہم پر کسی نے تھوڑا بھی احسان کیا ہو تو ہم اس کو ہمیشہ یاد رکھیں, کبھی بھی اس کو فراموش نہ کریں. احسان فراموشی ایک مومن کی زندگی میں نہیں ہو سکتی ہے. اور روایات کے اندر ہے کہ عام متن چونکہ یہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ احسان فراموش بہت زیادہ ہوتی ہے. خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھا کہ جہنم کے اندر عورتیں بہت زیادہ ہیں. اس کی وجہ پوچھی گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ وہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہے, احسان فراموشی کرتی ہے. ایک شوہر زندگی بھر کماتا ہے, کھلاتا ہے, پلاتا ہے, اللہ اس کو ذریعہ بناتا ہے, محنت کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے گھر والوں کے لیے, لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر عورتوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ شوہر کے پچھلے سارے احسانات ایک طرف رکھ کر اگر کبھی کوئی ناگواری پیش آ جائے, کوئی کڑوا گھونٹ شوہر کی طرف سے پینا پڑے, تو سارے احسانات کو ایک طرف رکھ کر عورت کی زبان سے یہی جملہ نکلتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. یہ جملہ جب ایک شوہر سنتا ہے تو اس کے دل کے اوپر بہت گراں گزرتا ہے, اس کو اچھا نہیں لگتا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بڑی ناشکری ہے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. آپ کہتے رہو کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اور لوگوں کے احسانات کو بھلاتے رہو, تو ایسی شکر گزاری کا کوئی مطلب نہیں ہے. جب کوئی انسان کسی انسان کا شکر ادا کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کا بھی شکر ادا کر رہا ہے. اس لیے انسان کے احسانات کو, لوگوں کے احسانات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے, اور یہ ایک عام عادت ہوتی ہے عورتوں کی. مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے ایک صاحب اپنی بیوی سے بہت جھگڑا کرتے تھے, ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی رہتی تھی, عورت کچھ بولتی تھی, شوہر کچھ بولتا تھا. اور یہ عامتاً اس لیے ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان آپس میں بعض مرتبہ ایسی چیزوں کی وجہ سے کچھ ناشکری کی باتیں ہوتی ہیں, کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں, کچھ گالی گلوچ کی باتیں ہوتی ہے, کچھ غصہ آپس میں ایک دوسرے کا ہوتا ہے. تو اس طرح کے جھگڑے اور اس طرح کے نزاعات, اختلافات چلتے رہتے ہیں. اور شوہر بڑا پریشان ہو گیا تھا, یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ شوہر اپنے بیوی پر اتنا غصے ہوا کہ اس غصے کی وجہ سے اس کے ذہن کی رگ پھٹ گئی, برین ہیمریج ہو گیا, اسی میں انتقال ہو گیا. یہ واقعہ مجھے معلوم ہے, اچھی طرح جانتا ہوں میں, ہمارے یہاں کا یہ واقعہ ہے. کہنے کا مطلب یہ واقعات پہ اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں, اور یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ شادی شدہ ہیں, اور مائیں بہنیں پردے میں بیٹھ کر یہ ساری باتیں سن رہی ہیں. شوہر بھی اپنی بیویوں کا خیال رکھیں, اور بیویوں کو بھی چاہیے, عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کا خیال رکھیں, ناشکری کا مظاہرہ نہ کریں, دونوں ایک دوسرے کو سمجھ کر چلیں. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تعلیمات ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول کی ایک بیوی نہیں تھی, اللہ کے رسول کی 11 بیویاں تھیں. جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو صرف 2 بیویوں کا انتقال ہوا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب پہلے سے انتقال کر گئی تھی, اور انتقال کے موقع پر 9 بیویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھیں. آپ سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھیں, سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں, کہیں کوئی ایسی بات ناگواری کی جو ازواج مطہرات نے بیان کی ہو, اگر آپ کو مل جائے تو آپ بتلائیے. چھوٹی چھوٹی باتیں اگر کبھی پیش آ گئی تو اس کو کیسے سلجھایا اللہ کے رسول نے, اور کیسے اس کو حل کیا, یہ سب سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا, حجۃ الوداع,
تو اللہ کے رسول کی بیویاں ساتھ میں تھیں. حج کے موقع پر اور ایسے سفر کے موقع پر بعض مرتبہ بڑی ناگواریاں پیش آتی ہیں، بشرطے کہ جب ساتھ میں بیوی ہو تو اس کا خیال رکھنا، اس کے تقاضے پورے کرنا، سب کچھ کرنا آدمی کو بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کبھی اپنی بیوی کے ساتھ کہیں سفر کر کے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسی کیسی باتیں پیش آتی ہیں اور کیسی ناگواریاں ہوتی ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ سفر کیا، 1 2 3 نہیں، ساری بیویوں کے ساتھ اللہ کے رسول نے سفر کیا. اور اس موقع کے اوپر بیویاں آ کر پوچھتی کہ ایسا ہوا ہے تو کیا کریں، یہ ہو تو کیا کریں. ہر ایک کو اللہ کے رسول اتنی حکمت کے ساتھ، ایسی نرمی کے ساتھ جواب دیتے. یہ ہم سب کے لیے درس عبرت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کی زندگی کا ہر گوشہ ہمارے لیے عبرت ہے. بہرحال یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کے جو احوال میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے، بڑا درس ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کی والدہ حضرت آمینہ بنت وہب نے خواب دیکھا تھا کہ آپ کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے. اور اللہ کے رسول کے آنے کے بعد دنیا کا ماحول بالکل دیگرگوں ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ جس کو آخری نبی بنا کر بھیجنے والے تھے اور جس کی نبوت کے اوپر یہ نبوت قیامت تک باقی رہنے والی تھی، جو سارے انبیاء کا سردار تھا اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی تھی. روایت میں اگرچہ وہ من گڑھ تھے لیکن اس کے معنی محدثین نے صحیح قرار دیے کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں دنیا نہ بنا تھا، یہ دنیا کا وجود ہی نہ ہوتا. تو میں آپ یہ دنیا کی ساری چیزیں یہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. یہ مہینہ 5-6 دن کے بعد آ رہا ہے، ہمیں خوشی ہونی چاہیے، مسرت ہونی چاہیے. اور اس موقع کے اوپر کوئی بھی ایسی بات شریعت کے خلاف ہمیں نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پر گھروں سے باہر جو ہم بعض مرتبہ چراغاں کرتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، یہ سب شریعت کے خلاف باتیں ہیں. صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ہمارے اسلاف نے یہ سارے کام نہیں کیے ہیں. اگر آپ کو خوشی منانا ہے تو گھر میں روشنی کرنے کے بجائے اپنے دل کے اندر روشنی کیجیے، اپنے دل کو چراغاں کیجیے. جو دل کا دیا جو بجھ چکا ہے اور دل ہمارا اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ کر تاریک ہو چکا ہے، اس کو روشن کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ اپنی زندگی کا ایک نیا ورق الٹیں اور یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی جس مہینے میں ہمارے آقا تشریف لائے تھے اس مہینے کی مناسبت سے میں اپنی زندگی کو چینج کر رہا ہوں اور اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کا پکا ارادہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. خدایا وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو. دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا کہ محشر میں